تو آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو ان پر کیسے مصائب ڈھائے گئے، کیسی تکلیفیں ڈھائی گئی، کیسے انہیں پریشان کیا گیا، اور ان کو کیسے تکلیفیں دی گئی۔ آج ہم سوچیں تو دل ہل جاتا ہے، دل اندر کا روتا ہے کہ اتنی پریشانی، اتنی تکلیفیں انہیں دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی زبان سے آہد 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 کی گونج کوئی مٹا نہ سکا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، حقیقی غلام ہو، آپ کو ماننے والا ہو، اس کی زبان سے اللہ جل شانہ کی تعریف رک ہی نہیں سکتی، چاہے کوئی مرضی جو مرضی کر لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں بڑے مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں ہمیشہ موزن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے، اور میرے بھائیوں جو ان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، سب سے زیادہ پریشان کرتا تھا، وہ امیہ بن خلف تھا، جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، جو مسلمانوں کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا، اور سب سے زیادہ سازشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی کرتا تھا، وہی پریشانی کا معاملات بناتا تھا۔ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیتا تھا۔ عرب کی گرمی، جو لوگ عرب میں گئے ہیں ان کو پتہ ہے عرب کی گرمی کیسی ہے، یعنی کہ سیدھا لٹا کے ان کے سینے کے اوپر بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جا اور زندگی چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ آہد آہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ آہد آہد، اللہ ایک ہی ہے جس نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا۔ پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، رات کو زنجیروں میں باندھ کر اتنا تشدد، اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زخمی کیا جاتا تھا۔ کتنی تکلیف دہ عمل ہوگا، کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا کہ اس بے قراری کے اندر اسلام سے پھر جائیں، کہ یہ جو تکلیف ہم اسے دے رہے ہیں طرح طرح کی، یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے دوستو اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ ہائے 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 ہائے، عذاب دینے والے اکتا جاتے، جو متعین ہوتے امیہ بن خلف کی طرف سے، وہ عذاب دینے والے اکتا جاتے۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دیا جائے، کہ جو طاقت ہے انسان کے اندر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اتنی تکلیف ان کو دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو عرب کے لوگوں نے بڑی تکلیف پہنچائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم جو تھی وہ توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر
ایک ہی ایک کا ورد تھا، ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ میرے دوستو یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق ایسا بنا لیا تھا اور اندر عشق ایسا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، علامہ اقبال نے اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی انتہا فرما دی میرے دوستو، انتہا فرما دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ درد اور عشق کی بات ہے کہ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں، ہم لوگ سارے کے سارے جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے جی، اور بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، بے فائدہ اس کو بار بار اس کو رٹا جاتا ہے جی۔ اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا، اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیف دی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آئے ہائے ہائے، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گلی کوچوں میں جی چکر دیتے تھے، وہ ان کو گلی کوچوں کے اندر چکر دیتے پھرتے تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے، اسی کا یہ صلہ ملا، اسی کا یہ صلہ ملا۔ وہ لڑکے ان کو چکر دیتے تھے اور وہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے، آہد 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 آہد، اسی کا یہ صلہ ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر مؤذن بنے، مسجد نبوی کے مؤذن بنے، اور سفر حضر کے اندر ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ آئے کہاں محبوب کو دیکھتے تھے، اذان دیتے تھے، اب محبوب نہ رہا، محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ان کی خالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا ہے جی۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے یہ دن جہاد میں گزار دوں ہے جی، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے، اور ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہ آئے، مدینہ منورہ لوٹ کر نہ آئے کہ محبوب نہ رہا، ہائے 14ویں کا چاند نہ رہا، مدینہ منورہ میرے بھائیوں لوٹ کر نہ آئے۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے جی، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور حسن حسین جو جنت کے شہزادے ہیں میرے بھائیوں، امام حسن اور حسین نے اذان کی فرمائش کر دی۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت امام اور حسن نے جی اذان کی فرمائش کر دی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہ تھی کہ انکار کی گنجائش باقی ہوتی ہے جی۔ پھر اذان کہنا شروع کی، پھر میرے بھائیوں دوستو اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ ہائے جب اذان دی تو مدینہ کے اندر میرے عزیزوں کوہرام مچ گیا کہ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی،
کہ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی. کیسا درد تھا اندر، کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اذان شروع کی تو عورتیں گھروں سے روتی ہوئی باہر نکل آئی. چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 60 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہو گیا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے اندر بھی صحابہ جیسا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے. میرے بھائیوں، یہ مانگنے سے ہوگا، یہ اللہ سے مانگنے سے ہوگا کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک محنت ہے اس محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ مجھے قبول فرما. اور اپنی بڑائی، اپنی بندگی، اپنے سے ہونے کا یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ کامیابیوں کا یقین میرے اندر جو ہے نا وہ داخل فرما دے. تو اس بات کو اللہ سے بار بار میرے دوستوں بزرگوں مانگیں. انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ بھی طلبگار ہیں، ہم بھی طلبگار ہیں. تو کوشش فرمائیں گے اس بات کی کہ اللہ سے ہم بھی عشق مصطفیٰ مانگیں. ہم بھی عشق مصطفیٰ مانگیں، ہم بھی اللہ کی نگاہ پہ جو نگاہ میں چڑھ جائیں تو مانگیں گے نا انشاءاللہ. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، مل کے مانگتے ہیں. اللہ پاک مہربانی ضرور فرمائیں گے. اللہ تو فرماتے ہیں میرے دوستو کہ تم مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا. تو مانگیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک خیر.